بانی پی ٹی آئی کے لیے ملاقات کے دروازے بھی بند، مذاکرات کے دروازے بھی بند۔ حکومت نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کا موقع گنوا دیا ہے۔ اب کسی انتشاری دہشت گرد انتہا پسند سوچ رکھنے والے سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جسے بات کرنی ہے وہ پارلیمنٹ میں بات کرے، معذرت کرے، کہے کہ اس کے لیڈر نے گندے بیانات دیے، شرمندگی کا اظہار کرے، پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے سوال پر عطا تارڑ نے جواب دیا کہ ان کے پاس نہ نشان ہے نہ جماعت، مرے ہوئے کو کیا مارنا، ان کی سیاسی سپیس اور بیانیہ محدود کیا جائے گا، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ملک کے خلاف بیانیہ بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ یہ ریاستی ریٹ بحال کرنے کا وقت ہے۔ جیل کے باہر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو مقدمات ہوں گے، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مزید کہا بانی پی ٹی آئی ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی سے اب مذاکرات کے امکانات نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد پیدا صورتحال کے بعد لگتا ہے کہ حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں، بانی صورتحال کو مزید خرابی کی طرف لے گئے ہیں۔ رانا ثنا نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو ایوان میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی، وزیر اعظم کی پیشکش کو وہ تو واپس نہیں لے سکتے اور نہ ہی انہوں نے واپس لیا ہے۔ اس سے پہلے اپنے بیان میں رانا ثنا نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈائیلاگ سے نہیں، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی جو پیشکش وزیر اعظم نے کی وہ آج بھی موجود ہے۔ One delusional mindset and a delusional person جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ It may seem to you a bit strange coming from me this because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. ایک ذہنی مریض اور اپنی ذات کے حصار میں قید خود پسند شخص کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا، کہا اس کی ذات اور خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات سے آگے کچھ نہیں، پاکستان بھی کچھ نہیں۔ وہ شخص بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی افواج اور عوام کے بیچ دراڑ ڈالے۔ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے تحت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ کچھ بھی کر لے، یہ مذاق خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا۔ ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ یہ شخص اپنی سیاست سے پاک فوج اور عوام میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ اس شخص نے غلط بیانی پر سیاست کی، اس شخص نے اپنی اولاد کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے۔ ملک میں لا کر اپنی اولاد کو فوج میں بھیجے اور خارجیوں اور بھارت کے آگے کھڑا کرے جن کی یہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ ذہنی مریض سے لے کر صبح سے شام تک فوج سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص، جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہے ہیں۔ اس کی منطق سے جائیں
تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جانے والا ہر شخص غدار ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ISPR جائے وہ غدار ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک فوج کے اندر ہر شخص غدار ہے؟ تم ہو کون؟ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ اس شخص کے ذہنی مرض کی علامات سب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس کی سیاست کی تعریف یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, نہیں تو آمریت ہے. اس کی پارٹی کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس پر کیوں نہیں بات کرتے؟ دہشت گردی پر کیوں نہیں بولتے؟ ملک کے اتنے ایشوز ہیں, ان پر کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج ادر دین کوئی ذہنی مرض ہے؟ اس کے علاوہ دیر آر ٹو ریزنس. ون از کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا, کروڑوں کا, اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں, جانتے ہیں, اس علاقے کے ہیں, وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور بے تحاشا چیزوں پہ. خارجیوں سے بات کرنے کا بیانیہ بنایا گیا. کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں کرنے چاہیے. یہ لوگوں کو آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اکساتے ہیں. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بانی PTI پر تنقید. کہا یہ تو کہتے تھے کہ خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھولیں, انہیں بات چیت کا بخار پہلے سے تھا. ذہنی مریض کے منطق کے مطابق بھارت نے حملہ کیا ہوتا تو یہ کشکول لے کر چل پڑتے کہ آؤ بات کریں. یہ ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کی حمایت کرتے ہیں جس میں ایک بہت بڑا معاشی مفاد ہے. جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ کے خلاف کھڑا ہوگا تو یہ حملہ کر دیں گے. CDF کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا. نوٹیفیکیشن پر جھوٹ کا سیلاب تھا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. گرو اپ. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جعلی خبریں پھیلانے والوں کو پیغام. کہا اصل بیانیہ ذہنی مریض دیتا ہے, پھر ملک سے باہر بیٹھے ٹرول اکاؤنٹس آ جاتے ہیں. بھارتی میڈیا بھی پھر ان پر ٹویٹس اور بیانیے کو چلاتا ہے. افغان سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہتا, وہ بھی لگا ہوا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جاتا ہے. یہ شخص آئین و قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر یہ بیانیہ دیتا ہے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ جو پورا بیانیہ, میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ, جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان پر رد عمل. کہا ایسے بیانات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان لوگوں پر فوج کے خلاف مضحکہ خیز خبر سوار ہے. ان لوگوں کو سچ اور جھوٹ کی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کرپشن کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو. یہ اپنا ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ چلاتے رہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. بانی PTI اور بشرا بی بی جیل میں ہیں. ان سے ملاقاتوں کی اجازت ملے تو معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سوشل میڈیا پر پیغام.
کہا ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یا خطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے. ملک کا دفاع اہم ہے. پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہی ہوگا. پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور جگہ دیں. اعتماد کے فقدان کو ختم کریں. تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں. خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمان خیل نے کہا 51 مقدمات میں ریاست کابینہ کی منظوری پر دستبردار ہوگی. صوبائی کابینہ نے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے بھارتی میڈیا سے جو گفتگو کی وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی. بانی پی ٹی آئی ہمیشہ سیاستدانوں سے بات کرنے سے انکار کرتے رہے. اس پر دیا جانے والا رد عمل فطری تھا. یہ تلخی پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی ہے. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جس بھی شخص نے پاکستان مخالف بات کی ہے پارٹی نے اس کی ایک بار بھی مذمت نہیں کی. پی ٹی آئی کے لوگ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ وہ فوج کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ملک بھی ان کا ہے، فوج بھی ان کی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان میں دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر ہوگی. سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ پابندی نااہلی گورنر راج 9 مئی کے کیسز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پیر سے ٹک مارک لگانا شروع کر دیں. 9 مئی کیسز کے ملزمان خیبر پختونخوا میں چھپے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو، سیاسی شہید بن جائیں اور گورنر راج لگ جائے. اس سے پہلے ایک بیان میں سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ انہوں نے نرم زبان استعمال کی تھی. ریاست نے جواب دے دیا. اب پاکستان اس کی افواج اور شہیدوں کا مذاق نہیں بنے گا. اب کوئی بھی چیز انچ برابر بھی برداشت نہیں کی جائے گی. فوج کے خلاف دشمن ملک کے بیانیے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. آج ریاست نے اپنا جواب واضح طور پر دے دیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہر ادارے کو متنازع کرنے کی کوشش کی. پی ٹی آئی نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ملک کے خلاف ہیں. پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے زمرے میں نہیں آتی. جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا کہ 20 سے 25 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ پلانٹڈ شخص ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے اس کے بارے میں حکومت ضرور سوچے گی. دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باقی تمام جماعتوں پر حملہ کیا ہے. کل عدم ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی تو رشتہ ہوگا. صدر مملکت نے جسٹس ظفر راجپوت کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی. جسٹس محمد کامران کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا. افغانستان کی دہشت گرد عناصر کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دینے کی یقین دہانی تک سرحد بند رہے گی. پاکستان کا دو ٹوک موقف. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغان سرحد اپنی حفاظت کے لیے بند کی ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کے شہری دہشت گردی کا نشانہ بنے. مسئلہ صرف ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے نہیں، افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں. تجارتی گزرگاہیں اور بارڈر کراسنگ بدستور بند ہیں. صرف یو این کی امدادی اشیاء کو استثنا دیا. افغان عوام کے لیے امدادی راہداری میں پاکستان ہمیشہ مثبت رہا ہے. ایک سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ترک صدر نے 2 ہفتے قبل اعلان کیا تھا کہ اعلیٰ سطح کا ترک وفد اسلام آباد آئے گا. ترکی کے وفد کی نہ آنے کی وجہ شیڈیولنگ یا طالبان کا عدم تعاون ہو سکتی ہے. سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس کا علم ہے. اس بارے میں کوئی نئی معلومات نہیں ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز کے علاوہ وفاق کے لیے دیگر ٹیکسز بھی جمع کرنے کو تیار ہیں. سندھ نے سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. وفاق کی مشکلات دور کرنا چاہتے ہیں. وفاق صوبوں کو مزید ذمہ داریاں دے. کراچی میں NICVD میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جو سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم ایک غلطی تھی اس کا جواب NICVD ہے.
3-4 سال پہلے ایک سابق وزیر اعظم شہر شہر جا کر کہتے تھے کہ وفاق دیوالیہ ہو چکا، صوبوں کے پیسے کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھایا جائے۔ ابھی بھی کچھ وزراء چاہتے ہیں کہ صوبوں سے ان کی ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں۔ بلاول نے کہا پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری دی جائے تو کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ وارنٹ جاری کرنے کا حکم۔ شہزاد اکبر کے خلاف سوشل میڈیا پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ این سی سی آئی اے نے شہزاد اکبر کے خلاف جولائی 2025 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو پاکستان کے حوالے کرنے کی درخواست کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر 6 درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو درخواستوں میں ترمیم کرنے کی مہلت دے دی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس صداقت نے کہا آرٹیکل 174 کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فریق بنانا ضروری ہے۔ آپ نے آئین کی ترمیم چیلنج کی ہیں تو عدالت بھی آئین کے مطابق چلے گی۔ وکیل نے کہا غلطی تسلیم کرتے ہیں، ہاتھ سے لکھ کر فریق بنا دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہاتھ سے لکھنے کی گنجائش نہیں۔ حکومت کا جعلی ویزوں کے دھندے میں ملوث عناصر اور ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس میں 7 روز میں حتمی سفارشات طلب۔ پروٹیکٹر کے اجرا کا نظام فول پروف بنانے اور مسافروں کی سہولت کے لیے امیگریشن سسٹم میں بھی اصلاحات کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ اے آئی سے علم ہو جائے گا کہ کون سفر کے قابل ہے اور کون نہیں۔ ڈی پورٹ شدہ افراد کا پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ویزا نہ ملنے کی یقین دہانی بنائیں گے۔ پاکستان نے 2027 تک 45 ایل این جی کارگو کی خریداری منسوخ کر دی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پاکستان نے قطر سے 24 اور اٹلی سے ایل این جی کے 21 کارگوز کی خریداری منسوخ کی۔ اٹلی کی کمپنی کا پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کے ساتھ کارگو سپلائی کا 15 سال کا معاہدہ ہے۔ قطر کی کمپنی کا ایل این جی کارگوز کی فراہمی کا پی ایس او کے ساتھ طویل مدتی معاہدہ ہے۔ پاکستان طویل مدتی معاہدوں کے تحت ہر ماہ 10 ایل این جی کارگوز درآمد کرتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ادائیگی نظام کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ ورچوئل ایسٹس کو نگرانی ڈھانچے میں لانے سے مالی شفافیت بڑھے گی۔ ڈیجیٹل ایسٹس کی شمولیت سے ملک کی معاشی اصلاحات میں اضافہ ہوگا۔ وزارت خزانہ میں ڈیجیٹل ایسٹ فریم ورک پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹائزیشن سے بینکس کے لیے نئی مصنوعات اور نئے صارف بیس پیدا ہوگی۔ ڈیجیٹل فریم ورک کے لیے مشترکہ تعاون اور علم میں اضافہ ناگزیر ہے۔ موجودہ حکومت گزشتہ حکومتوں کے نسبت ماحولیات کو بہتر سمجھی ہے۔ اس حکومت کو کافی حد تک مسائل کا ادراک ہے۔ فضائی معیار میں بہتری آئی ہے۔ بڑی گاڑیوں پر جاری کریک ڈاؤن اچھا اقدام ہے جسے جاری رہنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت میں عدالت کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ہیوی ٹرانسپورٹ والوں نے کریک ڈاؤن کے خلاف ہڑتال کی کال دی ہے۔ عدالت نے کہا ہڑتال کی پرواہ نہ کریں، ان کے لائسنس معطل کریں، گاڑیاں بند کریں۔ درختوں کی کٹائی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ ایسے نہیں چل سکتا۔ پی ایچ اے کی خصوصی ٹیم درختوں کی کٹائی کے معاملے کی انکوائری کرے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جسٹس تسنیم سلطانہ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے کیسز کو عدالتی نظیر کے طور پر لینے سے انکار کر دیا۔ ٹھٹہ میں سیکیورٹی گارڈ کے قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے بانی کی ضمانت مسترد کر دی تھی، جبکہ اسی دوران وہ ایک کیس میں دوسرے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ جسٹس تسنیم سلطانہ نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی کے متنازع کیسز ہیں، ان کو نظیر کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ کوئی اور عدالتی نظیر یا فیصلے ہیں تو پیش کریں۔ جسٹس تسنیم سلطانہ نے سوال کیا کہ درخواست گزار اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ وکیل نے جواب دیا کہ درخواست گزار اس وقت ٹھٹہ ٹرائل کورٹ میں موجود ہے۔ عدالت نے 4 ملزمان کی عبوری ضمانت کو حفاظتی ضمانت میں تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 3 معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ ML1 کراچی روہڑی سیکشن
کوئٹہ بس ریپڈ ٹرانزٹ اور بلوچستان واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ سیکٹر کے منصوبے شامل۔ سیکریٹری اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ اہم منصوبوں پر معاونت کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبے میں رشوت، بدسلوکی اور الزامات کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ قانون ہر حال میں نافذ ہو، لیکن عوام سے رویہ ہمیشہ درست، دوستانہ اور باعزت ہو۔ پیرا فورس کی کارکردگی اور نگرانی سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پیرا اچھا کام کر رہی ہے، عوام میں نیک نامی کے لیے نتائج پر توجہ دی جائے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے جلد از جلد باڈی کیم لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیرا ٹریننگ سینٹر قائم کرنے کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جون 2027 میں گھوٹکی کندکوٹ پل کا افتتاح کرنے کا فیصلہ۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کے اجلاس میں کہا، منصوبے کی لاگت میں اضافہ اور ٹائم لائن میں تبدیلی کی ہے۔ پل کی لمبائی 3 کلومیٹر سے بڑھا کر 12.2 کلومیٹر کر دی ہے۔ گھوٹکی کندکوٹ پل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ منصوبے کے سیکشنز 1 اور 2 مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ منصوبہ درآمدی انحصار کم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ کا آلودگی کا باعث بننے والے رکشوں اور موٹر بائیک پر مرحلہ وار پابندی کا فیصلہ۔ سرفراز بگٹی نے کہا، صوبے میں الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشے متعارف کرائے جائیں۔ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کے لیے پنک بس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بلوچستان کابینہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مبارکباد۔ سرفراز بگٹی نے کہا، پاک افواج عالمی اور قومی چیلنجز سے نمٹنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے عوام بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سمندری طوفان سے ہونے والی تباہی پر اظہار یکجہتی، امدادی کارروائیوں میں مدد کی پیشکش۔ شہباز شریف نے کہا، ملائیشین حکومت کو جس قسم کی بھی معاونت درکار ہوگی، پاکستان فراہم کرے گا۔ سیاحتی مقام وادی ناران کے علاقے بٹا کنڈی اور جھیل سیف الملوک کے مقام پر ہلکی برفباری، درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ بابوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بٹوگار ٹاپ پر بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ ادھر استور میں طویل خشک سالی سے خشک سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شدید سرد موسم میں کئی مقامات پر واٹر سپلائی چینل اور آبشاریں جم چکی۔ خشک سردی سے موسمی بیماریوں میں اضافہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور غزہ پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی اسرائیل کے یک طرفہ طور پر رفح کراسنگ کو محدود کرنے کے اقدام کی مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو امن منصوبے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا، رفح کراسنگ کو محدود کرنا انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا غزہ تک بلا رکاوٹ امداد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ بھارتی دورے پر آئے روسی صدر پوتن کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ دفاع اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور۔ بھارت کا روس سے مزید S-400 میزائل سسٹم حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ بھارت اپنے روسی ساختہ Su-30 جنگی جہاز بھی اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $68 ارب ہے۔ بھارت سال 2030 تک اسے بڑھا کر $100 ارب تک کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہ ہوا۔ اسرائیلی کابینہ نے بجٹ 2026 میں اسرائیلی افواج کے لیے $35 بلین سے زائد کی خطیر رقم مختص کر دی۔ اسرائیلی کابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی۔ ابتدائی ووٹنگ کے لیے بجٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی قانون کے مطابق پارلیمنٹ سے مارچ تک بل کی منظوری کروانی ہوگی۔ بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں انتخابات منعقد کرنا ہوں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے لبنانی حکومت کو تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کی جانب سے جنگ بندی کمیٹی میں سویلین کی نمائندگی اسرائیل کے لیے رعایت ہے۔ لبنانی حکومت کا فیصلہ سابقہ وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सेहत, तालीम और खेल को कमर्शलाइज कर दिया गया है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी ना दी तो माफियाज के हत्थे चढ़ जाएंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद कर दिया गया जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची ब्लूज ने कायद आजम ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन को 218 रन से शिकस्त दे दी। सियालकोट की टीम आखिरी दिन 533 रन के हदफ के ताक़ुब में दूसरी इनिंग्स में 314 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इनामात तकसीम किए। इंटरनेशनल T20 लीग में डेजर्ट वाइपर्स ने अबुधाबी नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया। अबुधाबी ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 171 रन बनाए। डेजर्ट वाइपर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।